حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کا رشتہ ازواج کیسا ہوا تھا کہ واقعہ خندق کے بعد جیسا کہ بحقی نے قلبی کے ذریعے ابی صالح ابن عباس کے حوالے سے بیان کیا کہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ کی شادی میں مندرجہ ذیل آیت قرآنی کے مؤثرات کی صاف جھلک پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَسَأَ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً۔ یہ حبیبہ بنت ابو سفیان کے ساتھ نبی کریم کی شادی ہی تھی، جس کے ذریعے وہ یعنی حبیبہ ام المومنین اور ان کے بھائی اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مندرجہ بالا آیا شریفہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ باہم دشمنی رکھنے والوں میں اسلامی رشتہ اخوت و مودت قائم ہو گیا۔ بحقی ابو عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حبیبہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ پہلے عبداللہ بن حجج کی بیوی تھے، اور جب عمرو عاص جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ شاہ حبشہ نجاشی کو قریش مکہ کے حق میں ہموار کرنے کے لیے حبشہ گئے تھے، تو یہ بھی اپنے شوہر اور دوسرے مشرکین قریش کے ہمراہ وہاں گئی تھی حضرت حبیبہ، لیکن دوسرے لوگوں کی واپسی کے بعد یہ اپنے شوہر عبداللہ بن حجج کے ساتھ، جیسا کہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہیں مقیم ہو گئی حبشہ میں، اور یہ ان کے شوہر نے وہاں عیسوی مذہب قبول کر لیا تھا۔ انہوں وہاں مسلمان جا کے وہاں پہ عیسائیت قبول کر لیا، حبیبہ کے جو شوہر تھے۔ تو لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ان کا شوہر کا وہیں انتقال ہو گیا تھا، اور وہ اپنی چند کنیزوں کے ساتھ وہاں تنہا رہ گئی تھی، جس کے بعد رسول اللہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا تھا، جیسے انہوں نے بطیب خاطر قبول کر لیا۔ اس کے بعد خود نجاشی نے، جیسا کہ عمرو عاص کی زبانی پہلے بیان کیا چکا ہے، مسلمان ہو گیا تھا، تو خطبہ نکاح کے بعد ان کی اجازت سے خالد بن سعید کی وکالت اور جعفر ابن ابی طالب اور دوسرے چند مسلمانوں کی گواہی سے، جو اس وقت حبشہ میں ہی تھے، رسول اللہ کا عقد پڑھا گیا تھا۔ آقا عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور مہر جو کچھ حبیبہ کو بھیجا تھا، اس کے علاوہ خود نجاشی نے انہیں اپنی طرف سے 4000 دینار اور بہت سا دوسرا جہیز بھی دیا تھا۔ جب یہ لوگ حبیبہ اور ان کی کنیزوں کو ساتھ لے کر حبشہ سے روانہ ہونے لگے تو نجاشی نے سنت الانبیاء کا حوالہ دے کر دعوت کے لیے انہیں روک لیا تھا، جس کے بعد وہ لوگ اگلے روز وہاں سے واپسی مکے کی طرف واپس لوٹے تھے۔ ارواح کے حوالے سے بیان کیا عبداللہ بن حجج نے اسلام لانے کے بعد دوسرے مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ کے حکم سے مکے سے حبشہ کو ہجرت کی تھی، اور حبیبہ بھی ان کے ساتھ وہاں گئی تھی، لیکن وسوسہ شیطانی سے مغلوب ہو کر عبداللہ بن حجج عیسائیت کو پسند کر کے عیسائی ہو گئے تھے، اور یہ حضرت کے حکم سے حضرت عثمان نے، جو اس وقت حبشہ میں تھے، حبیبہ سے عقد کر لیا تھا، کیونکہ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ
حضرت عثمان تو عبداللہ بن حجج کے فوت ہونے سے قبل ہی مکے واپس آ چکے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، جس کے بعد آپ کی زوجیت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، وہیں آپ سے عاملی تھی۔ اس لیے یونس کی وہ روایت ہی صحیح معلوم ہوتی ہے جنہوں نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے پیش کی ہے، جس میں بتایا گیا کہ نجاشی نے ام حبیبہ کا نکاح رسول اللہ کا پیغام وصول ہونے کے بعد اور ام حبیبہ کے اسے قبول کر لینے کے بعد حضرت ام حبیبہ کی طرف سے خالد بن عمرو بن عاص کو وکیل اور جعفر ابن ابی طالب وغیرہ کو وکیل بنا کر ان کا نکاح آپ کی طرف سے خود وکیل بن کر رسول اللہ سے پڑھایا تھا، اور پھر خالد بن سعید اور دیگر مسلمانوں کے ہمراہ انہیں رسول اللہ کی خدمت میں مدینے کو بھجوا دیا تھا۔ بہرحال یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بحقی نے حضرت ام حبیبہ کے ساتھ رسول اللہ کا عقد سال 4 ہجری کے چوتھے سال میں بتایا ہے، جبکہ خلیفہ ابو عبداللہ ابن البلخی وغیرہ نے اس سال 6 سال ہجری میں بیان کیا، لیکن مسلم ثابت روایت وہی ہے کہ جس میں یہ سال 5واں ہجری سے منسوب کیا گیا ہے، اور وہی اس سال کے دوران بہت سے دوسرے واقعات بھی ہوئے تھے۔ بعض راویوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ام حبیبہ کا رسول اللہ سے فتح مکہ کے بعد نکاح ہوا تھا، واللہ عالم۔ رسول اللہ کا حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی پھوپھی میمونہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی، یعنی آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ پہلے ان کی شادی آپ کے غلام زید بن حارثہ سے ہوئی تھی، رسول اللہ کے غلام سے۔ قتادہ واقدی اور بعض اہل مدینہ کے بقول وہ اس کے بعد ہجری کے 5ویں سال میں رسول اللہ کے نکاح میں یعنی آپ کی زوجیت میں آئیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ سال مذکورہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ حضرت ام المومنین زینب سے نبی کریم کا رشتہ عقد بنی غزوہ یا بنی خریزہ کے بعد ہوا تھا، جبکہ خلیفہ بن خیاط ابن مندہ بتاتے ہیں کہ وہ سال 6 ہجری کے اول چند ماہ کے دوران آپ کی زوجیت میں آئی تھی۔ رسول اللہ کے ساتھ ام المومنین حضرت زینب کی شادی کو عموماً مختلف ایئرس میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن ان سب کا ایراد و انجراد ہم نے یہاں بخوف طوالت شارٹ کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ رسول اللہ کے تعداد ازواج، اس کے جواز اور مطلوقہ خواتین سے آپ کا نکاح کو اجازت کے بارے میں ارشاد ربانی حسب موقع ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ جب رسول اللہ سے پہلے زید بن حارثہ سے حضرت زینب کی شادی کے متعلق تصریح اور واضح الفاظ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، اس کے ساتھ ہی ارشاد ہوا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ سُنَّةَ اللَّهِ۔ ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے ہم نے اپنی اس کی تفسیر کتاب تفسیر میں بیان آلریڈی ہے کہ رسول اللہ کے غلام زید بن حارثہ پر بصورت اسلام اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اپنی پھوپھی ذات بہن سے زید کی شادی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر نوازش کا ذکر کرتے ہیں۔ مقاتل بن حبان کہتے ہیں کہ زید بن حارثہ سے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب کی شادی کے موقع پر رسول اللہ نے زینب کو 10 دینار
اور 60 درہم نقد کے علاوہ دوپٹے سمیت دلہنوں والا لباس اور جہیز میں کئی جوڑے کپڑے، ستو اور بہت سی کھجوریں، گھریلو استعمال کی کئی دوسری چیزیں دی تھی۔ زینب بنت حجش یعنی رسول اللہ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زید بن حارثہ کی منکوحہ کی حیثیت سے ان کے ساتھ 1 سال یا اس سے کچھ زیادہ رہی، لیکن اس کے بعد ان دونوں میں اختلافات رہنے لگے، اور ایک روز زید نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنی بیوی زینب کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَعَ اللَّهِ مبدہی کے مطابق ان سے بیان فرمایا، جاؤ اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرو اور آپس میں انصاف عادلانہ طور پر دونوں مل جل کر رہو۔ اس سلسلے میں علی بن حسین زین العابدین اور السدی بیان کرتے ہیں کہ جہاں تک نبی کریم کی ذات بابرکت و والا صفات کا تعلق ہے، آپ اپنی ازواج مطہرات سے متعلق اللہ تعالیٰ کے حکم پر حرف بحرف عمل کرتے تھے، یعنی اپنی بیویوں کے چھوٹے چھوٹے غلطیوں کو یا معمولی جھگڑوں کو اگنور کر کے رہتے تھے۔ بہرحال آپ نے اس کے مطابق اور اسی آیت کے مطابق زید بن حارثہ کو بھی حکم دیا تھا۔ اس بارے میں اسلاف جو مختلف بیانات الگ الگ ڈیٹس میں ہیں، ان میں سے یہاں بخوف طوالت شکوک صرف ایک مستند ترین روایت سے اکتفا کیا گیا ہے، جہاں تک زینب بنت حجش کو زید بن حارثہ کے مطابق دینے اور ان کے ایام عدت گزرنے، یعنی زید بن حارثہ طلاق دینے اور ان کے ایام عدت گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں اپنی زوجیت میں لانے کا تعلق ہے، اس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد فلما خزا زید منہا وطرن زوجنا کما میں فرمایا ہے۔ یہ ایک ہی صحابی کا نام ہے جو قرآن میں آیا زید کا، وہ بھی اس لیے آیا کہ زید تو رسول اللہ کے پالے ہوئے بیٹے تھے، تو اب رسول اللہ تو حضرت زینب سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ بیٹے کی بیوی ہے، بلکہ تو اللہ تعالیٰ اسی ٹائم پہ آیات نازل کرے تھے کہ پالا ہوا جو بیٹا ہے اس کی ولدیت بدلو مت، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہوتا، اس کو اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکارو جو اس کا باپ ایکچولی ہے، اور اس کی بیوی تمہارے لیے حلال ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ آرڈر دیے تھے۔ بخاری میں انس بن مالک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ زینب بنت حجش رسول اللہ کی زوجیت میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حق میں اس خاص فیضان پر ہمیشہ اظہار فخر کیا کرتی اور فرمایا کرتی تھی، رسول اللہ کی دوسری بیویوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے رشتہ داروں میں بیایا ہے، جبکہ مجھے خود اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے اپنے زیر حکم رسول اللہ کی زوجیت کا شرف بخشا ہے، کیونکہ شادی اللہ کے حکم سے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ مغیرہ اور شیبی کے حوالے سے رسول اللہ کی زوجیت میں آنے پر زینب بنت حجش کا اظہار فخر و مباحات کا ذکر کیا ہے، بلکہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ اس کے علاوہ آپ کی دوسری بیویوں کے مقابلے میں رسول اللہ کے ساتھ اپنی جدی رشتے کا بھی بڑے فخر تھا، یعنی کلوز ریلیشن تھا نا، رسول اللہ کی پھوپھی کی بیٹی تھی وہ، تو اس کا بھی ان کو فخر تھا، ذکر کیا کرتی تھی، اور یہ بھی کہا کرتی تھی کہ آیت حجاب کا نزول صرف ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اظہار فضل و کرم کا نتیجہ تھا، جس میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم سے رسول اللہ کی دوسری بیویوں بھی شامل ہو گئی۔ نزول آیت حجاب کا ذکر اب آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اب دیکھیے نزول آیات حجاب کا کیا ہے۔ ایکچولی رسول اللہ سے ام المومنین حضرت زینب بنت حجش کے نکاح کی رات کے بعد اگلی صبح
ہوتے ہی آیت حجاب نازل ہوئی. نیکسٹ مارننگ جیسے صحابہ اکرام کی نظر میں عموماً بلا استثناء یعنی بغیر اس کو اگنور کرے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی عظمت شرف و حجاب کی دلیل مانا گیا ہے. مذکورہ بالا آیا جس کی شان نزول تمام راویوں نے جس میں بخاری، مسلم، نسائی اور دیگر مفسرین حدیث و فقہ شامل ہے، یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا البیت النبی الا ان یؤذن لکم طعاما غیر ناظرین انا. یعنی ہم لوگ قرآن کی تفسیر میں پڑھے تھے سورہ نور میں کہ کسی کے گھروں پہ بغیر اجازت نہیں جانا، بغیر اجازت جب تک انہوں اندر سے اجازت نہیں دیے اندر نہیں جانا. وہی آیت ہے کہ اور پھر جب کھانا کھا لینا تو وہاں سے نکل جانا. یہ آیت ہے. اس آیت شریفہ کے شان نزول نے با اختلاف الفاظ بیان کیا ہے کہ یہ با اتفاق اعلیٰ تسلیم ہے کہ ام المومنین حضرت زینب بنت حجش کے نکاح کے اگلے روز رسول اللہ نے صحابہ اکرام کو مقیم مدینہ کی دعوت ولیمہ میں بلایا تھا، تو کھا کے وہیں بیٹھ گئے تھے. تو یہ آیت آئی تھی ایک تو گھروں میں بغیر اجازت کے مت جاؤ، اور کھانا کھا لی تو پھر فوراً نکل جاؤ. ہمارا حبیب شرم کے مارے آپ سے کچھ کہتا نہیں. جن لوگوں نے آپ کی اس دعوت میں شرکت کی ان کی تعداد کئی سو تھی. دعوت کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی مکان تھا جو آپ نے حضرت زینب کے لیے اسپیشل کر دیا تھا. چونکہ اس زمانے تک آیت حجاب نازل نہیں ہوئی، اسی لیے مدینے کی دوسری عورتوں کی طرح مسلم خواتین بھی پردہ نہیں کرتی تھی، اور مسلمانوں کے گھروں میں ان کے اعضاء و اقارب یعنی رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے مسلمان مرد بھی بغیر روکے ٹوکے گھس جاتے تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مذکورہ دعوت ولیمہ میں بھی سب لوگ بغیر امتیاز کے دو دو چار چار کی ٹولیوں میں آپ کے اس مکان میں آتے اور کھانے سے گوشت، روٹی اور مشتمل الگ چیزیں سے فارغ ہو کر باہر چلے جاتے تھے. تاہم کچھ لوگ دوسرے لوگوں کی آمد تک وہیں بیٹھ کر گفتگو کرنے لگتے، اور رسول اللہ کی ازواج جن میں جیسا کہ آلریڈی انفارم کیا گیا تھا کہ سب سے زیادہ شرمیلی تھی حضرت زینب بنت حجش، ہر جماعت کے آنے پر منہ پر نقاب ڈال لیتی تھی اور ان کے رخصت ہونے تک اسی طرح چہرے پر نقاب ڈالے رکھتی تھی. چنانچہ صاف ظاہر ہے کہ جب انوائٹڈ لوگوں میں سے کچھ لوگ کھانے سے فراغت کے بعد بھی دسترخوان کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرنے لگتے تو ان خواتین کو، خصوصاً حضرت زینب کو جو ہر عروس نو کی طرح یعنی نئی دلہن کی طرح دوسری خواتین سے زیادہ ہر دفعہ سمٹ کر بیٹھ جاتی اور ان کو تکلیف ہوتی تھی. اس کا احساس چند صحابہ اکرام کو ہوا، لیکن اسے سب سے زیادہ خود رسول اللہ نے محسوس فرمایا تھا. لہٰذا اسی موقع پر جیسا کہ مشہور ہے کہ مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی، اور رفتہ رفتہ اس کی خبر اسی روز جملہ مسلم حضرات کو ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے متعلقہ حکم پر مبنی اس آیت پر عمل کرنے کے پابند ہو گئے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ریسٹرکٹ کر دیا چیزوں کو. مسلمان عورتوں کے لیے پردے کے حکم پر مبنی اور اس کے ادب پر مشتمل دوسری مکمل آیات بھی نازل ہوئی جو سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں. تاہم اس کا مبدا یہی ہے جو ابھی اوپر جس آیت کا ذکر کیا تھا، اس کے نزول پر ام المومنین حضرت زینب بنت حجش اگر اظہار فخر کرتی تھی تو وہ بھی کچھ غلط نہیں تھا. ام المومنین حضرت زینب کا شمار اول مہاجرات میں ہوتا ہے، یعنی بگننگ میں ہجرت کر لیتے زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ انتہائی نیک
دیندار، باوضع، با اخلاق، فیاض خاتون تھی۔ حضرت عائشہ کے بقول جب وہ دسترخوان پر بیٹھتی تو کوتا دستی کا ثبوت دیتی، لیکن خیرات و صدقات کے معاملے میں بہت لمبا معاملہ تھا ان کا، بہت خیرات صدقات کرتے تھے، اور فائنینشلی ان کو تھوڑا وہ بھی تھے، اسٹرانگ تھے، سیلف بائی سیلف، تو اسی لیے بہت خیرات صدقات دیتے تھے، اور رسول اللہ کے کھانے پینے کا ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، زیادہ سے زیادہ رکھتے تھے۔ ان کی وفات کا رسول اللہ کو، جو انہیں بہت عزیز رکھتے تھے، بہت رنج ہوا تھا۔ ان کی وفات ہجرت کے 20ویں سال ہوئی۔ یعنی رسول اللہ کی وفات کے 10 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی، حضرت زینب کی۔ تو حضرت زینب کو رسول اللہ کی وفات کا بہت غم ہوا تھا، اس کے ایک 10 ایئرس میں ان بھی چلے گئے۔ بیہقی کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ نجد کا جو مہم تھی قبل اسی سال یعنی 6 ہجری کے محرم میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہم واقع ہوئی تھی، جس میں ان کا ثمامہ بن اسال یماسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ البتہ ہمارے نزدیک بیہقی کی یہ روایت ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے ابن اسحاق کے حوالے سے جنہوں نے اس مہم میں شرکت کی تھی بتا چکے ہیں کہ محمد بن مسلمہ نے غزوہ خیبر کے بعد ہجرت کی تھی، اس لیے یہ مہم بھی لازماً غزوہ خیبر کے بعد ہی ہوئی تھی۔ باہر کب یہ بات صحیح ہے کہ غزوہ بنی لیان کا واقعہ اسی سال کے بگننگ میں ہوا تھا۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق فتح بنی خریزہ، جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے، سال پنجم کے ہجری کے ماہ ذی الحجہ میں اس وقت ہوئی تھی، وہ بنی خریزہ کی فتح، جب مشرکین حج کعبہ کے لیے مکے میں جمع ہوا کرتے تھے، اور ابن اسحاق ہی کے بقول اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ ذی الحجہ کے علاوہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی کے مہینے مدینہ ہی میں قیام فرمایا تھا، اور پھر فتح بنی خریزہ کے 6 مہینے کے بگننگ میں جمادی الاول میں بنی لحان کا ارادہ فرمایا تھا کہ مرجع حبیب اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی و فتنہ پردازی کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے، اس لیے یہ ارادہ کر کے نکلے تھے۔ اس دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی خریزہ کی مہم پر روانگی کی طرح جنگی طریقوں کے مطابق بنی ریحان کی طرف جانے والے سیدھے راستے کے بجائے دوسرے شام کے راستہ اختیار فرمایا تھا، اور ادھر سے مڑ کر آپ بنی لیان کی بے خبری میں اچانک وہاں جا پہنچے تھے۔ یعنی بنی لیان کو خبر بھی نہیں تھی کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، ان کو بے خبری میں جا کے لیا۔ بنی لیان کی طرف روانگی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی نگرانی اور انتظامات کے لیے ابن مکتوم کو مقرر فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی منزل پر پہنچے تو مشرکین بنی لیان کی بستی کے سامنے پہاڑوں کی چوٹی پر اپنا حفاظتی مورچہ قائم کیا، اور جب بنی لیان سے جنگ کا وقت آیا تو مجاہدین اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے رسول اللہ کی قیادت میں نماز صلاۃ الخوف ادا کی۔ اس کے بعد اسی غزوے کا ذکر 4.5 ہجری کے واقعات میں غزوہ خندق کے بعد کیا ہے۔ صلاۃ الخوف کا ذکر بھی کیا ہے۔ کیا ہے صلاۃ الخوف پہلے معلوم ہو چکا ہے۔ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آستان میں ادا کی تھی، تاہم ہم نے 6 ہجری کے واقعات کے زمن میں اس کا ذکر یہاں دوبارہ امام شافعی کے ارشاد کے تحت مناسب سمجھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی لیان سے
ان کو شکست دے کے وہاں سے فارغ ہونے کے وہاں سے نکلنے کے بعد مدینے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند راتیں ہی گزاری تھی کہ آپ کو اطلاع ملی کہ غزوہ بنی لحیان کے موقع پر عینہ بنت حسن بن حذیفہ بن بدل جو بنی غطفان کے ایک گروہ کو لے کر پہاڑ میں چھپ گیا تھا، اب وہاں سے اتر کر غابتاً یعنی میں آ گیا ہے، اور جہاں اس نے بنی غفار کے ایک شخص کو قتل کر کے اس کی بیوی کو اغوا کر لیا ہے۔